بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فرعون نے مصر میں ربوبیت کا دعویٰ کیا اور اس نے بنی اسرائیل کو سخت تکالیف دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور انہیں فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرعون ایک مغرور، سرکش، متکبر اور باغی و ظالم انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بہت سے معجزات پیش کیے تاکہ وہ اپنی کافرانہ روش چھوڑ کر اسلام قبول کر لے اور خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں سب سے پہلے عصا کا معجزہ پیش کیا۔ جب آپ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن کر چلنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے عصا نے بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اگر اسے خدا کا حکم ہوتا تو فرعون کا پورا محل بھی نگل لیتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خدا را اسے سنبھالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جادوگر ہے، چنانچہ اس نے آپ کے مقابلہ کے لیے جادوگر جمع کیے اور مقابلہ کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ اس دن لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو سانپ بن کر چلنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کے خیالی سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، وہ خدا کے سچے نبی ہیں، اسی لیے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ کچھ دن گزرے تو فرعون نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ وہ چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کے گھر جائیں، جب دیکھیں کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کا عصا چوری کر کے لے آئیں۔ فرعون کے سپاہی رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عصا کے قریب جانے کی کوشش کی، عصا فوراً سانپ بن گیا اور ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں لیکن عصا کا مالک بیدار ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ ید بیضا کا پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح سے چمکنے لگ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو توحید اور ترک شرک کی دعوت دی، لیکن ان پر ان کی بدنصیبی غالب تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو آپ نے فرعون سے ہی مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دے، لیکن فرعون نے آپ کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی میں فرعون کے وزیر حامان نے بھی روڑے اٹکائے اور کہا کہ ان کی آزادی فرعون اور اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا انہیں آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ سیلاب کا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا رکھا تو دریا میں طغیانی آ گئی اور اتنا بڑا سیلاب آیا جس سے مصر کی تمام زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور قوم فرعون اور اس کے سرداروں کے مکانات زمین بوس ہو گئے۔ سیلاب کی عجیب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی کچی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ سیلاب کی روک تھام کریں۔ جب سیلاب تھم جائے اور دریا معمول کے مطابق بہنے لگے تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا، پھر وہ جانیں اور آپ جانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر آئے اور آپ نے عصا مارا تو تمام سیلاب ختم ہو گیا اور دریا اور ندیاں معمول کے مطابق بہنے لگیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں کم ہو گئیں اور حالات معمول پر آ گئے تو فرعون نے پھر بھی اپنے وعدہ کا لحاظ نہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد چوتھا معجزہ استعمال کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، خدا نے ٹڈی دل کو وہاں بھیج دیا جس نے ان کے لہلہاتے ہوئے کھیت چٹ کر دیے اور ان کے درختوں کے پتے ختم ہو گئے، لیکن اس بار بھی بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔
جب فرعون نے اپنی عاجزی محسوس کی تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں ٹڈی دل سے نجات دلائی تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عذاب ہٹانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب دور کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب حالات معمول پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کا وعدہ یاد کرایا، لیکن اس نے وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر سختیاں جاری رکھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا 5واں معجزہ استعمال کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ قوم فرعون پر پھر عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے کپڑوں میں بے تحاشا جوئیں گھس گئیں اور انہوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، جس سے ان کے دن رات کا سکون غارت ہو گیا اور ان کے اجسام چچک زدہ افراد کی طرح ہو گئے۔ انہیں نہ دن کو سکون ملتا تھا اور نہ رات کو آرام نصیب ہوتا تھا۔ جوؤں نے انہیں کاٹنے پر بس نہ کی بلکہ ان کی روٹی پانی میں بھی شامل ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے پانی پینا اور روٹی کھانا دشوار ہو گیا۔ آل فرعون کی طاقت جواب دے گئی۔ آخرکار فرعون کو مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجنا پڑا کہ آپ ہمیں جوؤں کے عذاب سے چھٹکارا دلا دیں، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان سے یہ عذاب ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے جوؤں کا عذاب دور کر دیا، لیکن اس بار بھی فرعون نے حسب معمول وعدہ خلافی کی اور بنی اسرائیل کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ فرعون اور اس کے درباری گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ انہیں غفلت سے بیدار کیا جائے، چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی، خدایا اب ان پر کوئی اور عذاب نازل فرما۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر مینڈک مسلط کر دیے۔ اچانک کہیں سے مینڈکوں کی فوجیں آئیں اور انہوں نے فرعون اور آل فرعون کے گھروں کا رخ کیا، اور مینڈک پھدک پھدک کر ان کے کپڑوں اور روٹی پر چڑھ جاتے۔ وہ پانی پینے کا ارادہ کرتے تو مینڈک ان کے پانی پینے کے کوزوں میں جا پڑتے۔ سر سے مینڈک کو ہٹاتے تو بازو پر چڑھ جاتے۔ الغرض مینڈکوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی اور ان کا آرام و سکون غارت کر دیا۔ جب وہ اس مصیبت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں، ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اپنا عذاب ان سے ہٹا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مینڈک گم ہو گئے۔ پھر جب حالات معمول پر آئے تو فرعون نے حسب عادت سرکشی کی پالیسی اپنائی اور بنی اسرائیل کو رہا کر دینے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ سالوں تک خدا نے انہیں ڈھیل دی، مگر وہ اپنی غلط روش پر قائم رہے۔ اس کے بعد خدا نے ان پر خشک سالی اور قحط کا عذاب نازل کیا۔ سرزمین مصر پر بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ گیا اور نہریں خشک ہو گئیں۔ چشموں کا پانی زیر زمین چلا گیا، فصلیں جل گئیں، حیوانات مرنے لگے اور پورے مصر پر قحط کا راج ہو گیا۔ لوگ بھوک سے بلبلا کر مرنے لگے۔ لوگوں کے گھروں میں جتنا ذخیرہ تھا سب کا سب ختم ہو گیا اور پورے ملک پر غربت و مفلسی، قحط، پیاس اور مرض کے منحوس سائے پھیل گئے۔ کچھ عرصہ تک یہ حالت قائم رہی۔ آخرکار فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ اس دفعہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو رہائی دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حالت پر ترس آیا۔ آپ نے اللہ سے خشک سالی دور کرنے کی دعا مانگی، جس کے بعد بادل برسنے لگے، دریاؤں میں پانی آ گیا، خشک جھیلیں دوبارہ بھر گئیں اور مویشیوں کو حیات نو ملی، اور ایک بار پھر پورا مصر خوشی سے چہچہانے لگا۔ کئی برس تک یہ خوشحالی قائم رہی، لیکن فرعون نے اپنا وعدہ پھر بھی پورا نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر یالہ باری کا عذاب نازل کیا۔
موٹے موٹے اور سرخ رنگ کے اولے گرے، جس سے اہل شرک کے کھیت اور کھلیان تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس عذاب کو دور کریں تو میں بنی اسرائیل کو رہائی دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تو ان سے عذاب ٹل گیا، لیکن فرعون نے پھر بھی وعدہ پورا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کو 40 برس کا عرصہ گزر گیا۔ آپ فرعون و آل فرعون کی ہدایت سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے درخواست کی اور کہا، خدایا، فرعون اور اس کی قوم دولت کی وجہ سے سرکش بن چکی ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں اور انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ خدایا، ان کی دولت کو بے قیمت بنا دے اور اسے بے قدر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کیا اور ان کی سونے چاندی کی تمام دولت کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کو ساتھ لو اور رات کے وقت یہ ملک چھوڑ دو۔ مقررہ شب بنی اسرائیل گھروں سے نکلے اور دریائے نیل کے کنارے پر جمع ہوئے۔ اتنے میں فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل اپنی بستیاں خالی کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اپنا بھاری بھرکم لشکر تیار کیا۔ علماء تاریخ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 16 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر کے آگے آگے وہ چلا اور باقی تمام لشکر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور رو رو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہم سب برباد ہوئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نے مصائب برداشت کیے، اور آپ کی وجہ سے ہم نے بعد میں بھی مصائب جھیلے ہیں۔ اب سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اگر آگے بڑھیں تو ڈوب جائیں گے، پیچھے ہٹیں تو فرعون کا لشکر ہمیں کچل کر رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، ہم اس پانی سے بخیریت گزر جائیں گے۔ جناب یوشع علیہ السلام، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے، آگے بڑھے اور پانی کی سطح پر چلنے لگے، لیکن دوسرے افراد کو پانی پر چلنے کی جرت نہ ہوئی۔ ادھر فرعون کا لشکر بھی لمحہ لمحہ قریب ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار، مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سمندر کو پھاڑ دے اور ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھکے اور آپ نے اپنا عصا پانی پر مارا۔ پانی پھٹ گیا اور 12 راستے نمودار ہوئے جہاں سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو گزرنا تھا۔ مگر بنی اسرائیل بھی بڑے ضدی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم اس گزرگاہ سے نہیں گزریں گے کیونکہ یہ ساری کیچڑ ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم کیچڑ میں پھنس نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تو اللہ نے کیچڑ کو خشک کر دیا اور یوں بنی اسرائیل نے ڈرتے ڈرتے دریا پار کیا۔ فرعون بھی لشکر کو لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ اس نے بھی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکلا اور ادھر لشکر فرعون کا آخری فرد دریا میں داخل ہوا تو دریا کی تھمی ہوئی موجیں آپس میں مل گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں ڈوب گیا۔ جب وہ لعین ڈوب رہا تھا تو مرتے وقت اس نے توبہ کی اور کہا، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور فرمایا، ہلاکت کے وقت ایمان لاتا ہے؟ خدا نے تو تجھے 40 برس تک مہلت دی تھی، لیکن ہر روز تیری سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا، اور اب جب کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کرنے لگا، اب تیری توبہ بے سود ہے۔ فرعون کا پورا جسم ہتھیاروں سے لیس تھا، اسی لیے وہ پانی میں ڈوب گیا، لیکن خدا نے چاہا کہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عبرت بنائے، چنانچہ پانی کو حکم دیا، اس نے اس کا جسم اچھال کر ساحل پر ڈال دیا۔ یہ فرعون اور اس کے خاندان کے لیے دنیاوی عذاب تھا۔
جبکہ ان کے لیے برزخ کا عذاب ناقابل تصور ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔